انہوں نے حضور پر تو اللہ نے حضور کو تو محفوظ رکھا ہوا ہے، حضور پر تو یہ حملہ نہیں کر سکے، حضرت علی کو بنایا اور خدا بنایا، خدا کا بیٹا نہیں خدا بنایا۔ دوسرا یہ کہ خلافت تو حق ہے بنو ہاشم کا، یہ کہ کیسے ہے، یہ ابو بکر کیسا خلیفہ ہوا، یہ تو غاصب تھا، عمر کیسے خلیفہ ہو سکتا تھا، غاصب تھا، عثمان کیسے رہ سکتا بنو امیہ، غاصب ہے۔ یہ فتنہ شروع کیا ہے اور ٹیکنیک یہ استعمال کی، چھوٹا سا ٹولہ، لیکن ایک صوبے کے صدر مقام میں جا کر وہاں کے گورنر کے خلاف نہیں بات کریں گے، اور گورنروں کے خلاف، اجی انہوں نے تو خیانت کی، انہوں نے یہ کر دیا، اقربا پروری کر رہے ہیں، اپنے گھر اپنی جائیدادیں بنا لی ہیں، سب بے ایمانیاں ہو رہی ہیں، خیانت ہو رہی ہے۔ شام میں گئے تو کوفے کے گورنر کے خلاف اور مصر کے گورنر کے خلاف، کوفے میں گئے تو شام کے گورنر کے خلاف اور مصر کے گورنر کے خلاف، مصر میں گئے تو شام کے گورنر کے خلاف اور کوفے کے، اور ہر جگہ پر عثمان کے خلاف رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ زمانہ وہ ویریفیکیشن تو آج مشکل ہو جاتی ہے، کراچی میں آج حادثہ ہوا کیا پتا، جتنے منہ اتنی زبانیں، اور جتنے اخبار اتنے ہی اس کی ڈیٹیلز۔ آج کے زمانے میں، اس زمانے میں ویریفائی کون کرے، ہوتے ہوتے وہ باتیں لوگوں کے دلوں میں بیٹھتی چلی گئی، ایک عظیم فتنہ اٹھا، اس فتنے کے نتیجے میں حضرت عثمان شہید ہوئے۔ یہ الفتنۃ الکبریٰ ہے، یہودی سازش، اس کے نتیجے میں شہادت عثمان، اور مظلوم ترین شہادت تاریخ انسانی کی ہے۔ حضرت حسین تو لڑتے ہوئے شہید ہوئے، حضرت عثمان جن کے پاس کے لاکھوں کی فوجیں تیار کھڑی تھی، مصر کا گورنر درخواست کر رہا ہے کہ خدا کے لیے اجازت دیجئے کہ ہم یہ ان بلوائیوں کا خاتمہ کریں، شام کا گورنر یعنی حضرت امیر معاویہ درخواستوں پر درخواستیں بھیج رہے ہیں، آپ اجازت تو دیجئے۔ طلحہ، زبیر، حضرت علی مدینے میں بیٹھے ہوئے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیں، اجازت نہیں ہے، یہ کلمہ گو ہے، یہ میری جان کے درپے ہے، میں اپنی جان بچانے کے لیے کسی کلمہ گو کا خون بہانے کو تیار نہیں، جب یہ مجھے قتل کر لیں گے قصاص لے لینا جس کو بھی لینا، جب تک جرم ہوا نہیں میں کس کا قصاص لوں۔ ایسی عظیمت تھی، ورنہ جس لوگ کہہ دیتے ہیں، مجھے رنج آتا ہے، یہ شہید مظلوم موضوع پر میرا کتابچہ موجود ہے، پڑھیے اسے۔ اپنوں نے جتنا اس معاملے میں صدمہ ہمیں پہنچایا ہے، غیروں کا اتنا رنج نہیں ہے۔ اپنوں نے کہہ دیا بڑے کمزور آدمی تھے، کمزور مزاج تھے، اس کو کمزوری کہتے ہیں۔ کمزور آدمی کے پاس اگر قوت آ جائے تو وہ کیا کرتا ہے، پھر اختیار آ جائے کمزور کے پاس، وہ اختیار کا استعمال کرے گا، بدترین استعمال کرے گا۔ جس کے پاس اختیار اس درجے میں ہے کہ ذوالقرنین جن کی قرآن مجید میں اتنی عظمت بیان ہوئی ہے، اس کی حکومت کے مقابلے میں 3 گنا حکومت ہے حضرت عثمان کی، اور 50 دن محصور ہے، پانی بند کر دیا گیا ہے۔ ام حبیبہ لے کر جا رہی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی زوجہ محترمہ، تو تیر مارا گیا ہے جس سے کہ وہ مشکیزہ جو لے کر جا رہی تھی اس کے وہ پھٹ گیا، پانی گر گیا، خود وہ بھی اپنی سواری سے خچر سے گرتے گرتے بچی۔ پانی بند ہے، لاکھوں مربع میل کے اوپر جس کا حکم چل رہا ہے، مکران کے ساحل سے لے کر اور لیبیا اور الجزائر تک جس کی حکومت ہے۔ یہ ہے شہادت عثمان رضی اللہ تعالی۔ پھر جو فتنہ الفتنۃ الکبریٰ شروع ہوا ہے، پھر جنگ جمل ہوئی، اس میں حضرت طلحہ اور زبیر شہید ہو گئے، یہی بلوائی حضرت علی کو اپنے حصار میں لے لیا، گھیراؤ میں ان کو لیا ہوا ہے، بے بس کیا ہوا ہے، کہیں صلح ہونے لگتی ہے فوراً فتنہ شروع کر دیتے ہیں۔ جنگ جمل میں صلح ہو گئی حضرت عائشہ اور حضرت علی کے مابین، جب انہیں بدماشوں کو پتا چلا کہ ہم مارے جائیں گے، ہماری حیثیت کہاں رہ جائے گی، ہم تو قاتلین عثمان ہیں، پھر قصاص تو سب سے پہلے ہم سے لیا جائے گا۔ جاتے ہی جنگ شروع کر دی۔ اب جب جنگ شروع ہو جائے تو کون تحقیق کر سکتا ہے شروع کس نے کی؟ اب تو آئیدر کل اور بی کل۔ 10,000 مسلمان ایک رات میں شہید ہو گئے۔ یہودیوں کے گھروں میں چراغ جلے کہ نہیں جلے؟ طلحہ شہید ہوئے، زبیر شہید ہوئے، دونوں عشرہ مبشرہ میں سے ہے، ٹاپ کے 10 صحابہ میں سے۔ پھر حضرت علی کو انہی کے گروہ میں سے یہ علیحدہ ہوئے تھے جن کو خوارج کہتے ہیں، حضرت علی کے ساتھی تھے،
جنگ صفین کے موقع پر جب صلح ہونے لگی، جب حکم بنا لیا، اب انہوں نے کہا یہ پھر صلح ہونے لگی، لہذا ایک طبقہ آپ سے کٹ گیا۔ خوارج حضرت علی کے ساتھیوں میں سے علیحدہ ہوئے ہیں، انہی میں سے 3 نے بیٹھ کر ایک کہا معاملہ کیا کہ علی بھی مرتد ہو چکا ہے، معاویہ بھی مرتد ہو چکا ہے، عمرو بن العاص بھی مرتد ہو چکا ہے، ان 3 مرتدوں کو قتل کرو پہلے۔ لہذا ایک ہی دن، ایک ہی تاریخ، ایک ہی وقت طے کر کے تینوں یہ خارجی چلے ہیں، تینوں نے اس وقت حملے کا پروگرام بنایا فجر کے وقت۔ اب یہ اللہ کی طرف سے ہے، حضرت علی پر وار ہوا ہے، وہ کاری وار تھا، آپ کی شہادت ہو گئی۔ حضرت عمرو بن العاص اور حضرت معاویہ میں سے ایک، مجھے نام بھول رہا ہوں، ایک تو اس روز مسجد میں فجر کے وقت آئے نہیں کسی عذر کی وجہ سے، وہ بچ گئے۔ دوسرے وہ تو ان پر حملہ ہوا، اتنا کاری وار نہیں لگا، بس وہ زخمی ہو گئے، اس کے بچ گئے۔ حضرت علی کی شہادت ہو گئی۔ یہ پس منظر ہے حضرت علی کی شہادت کا۔ لیکن پھر یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد پھر حضرت حسن کو لوگوں نے خلیفہ بنایا، حضرت علی نے نہیں۔ موروثی خلافت نہیں آئی تھی اسلام میں اب تک۔ حضرت عمر سے کہا گیا تھا کہ آپ عبداللہ، اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو نامزد کر دیں، آپ نے صاف انکار کر دیا۔ حضرت حسن کے بارے میں جب لوگوں نے حضرت علی سے پوچھا، آپ نے فرمایا نہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، نہ میں تمہیں روکتا ہوں، یہ سب تو یوں مسلمانوں کا معاملہ، امر المسلمین ہے، تم جو چاہو طے کرو۔ حضرت حسن کی خلافت موروثی بنیاد پر نہیں ہوئی، بلکہ وہ لوگوں نے پھر چن لی۔ حضرت حسن نے 6 مہینے کے بعد ہی حضرت امیر معاویہ کے حق میں دستبرداری اختیار کر لی، وہاں سے حضرت امیر معاویہ کی حکومت شروع ہوئی۔ اس کو عام الجماع کہتے ہیں کہ 4.5 برس تک، بلکہ 5 برس تک جو خانہ جنگی مسلمانوں میں رہی وہ ختم ہو گئی۔ حضرت معاویہ کے عہد خلافت کے پہلے تو ایک بات میں بھول گیا درمیان میں بتانا، حضرت عثمان کا عہد خلافت 12 برس ہے، جس میں سے 10 برس بالکل حضرت عمر کی شان کے ہیں، کوئی فرق نہیں۔ یہ بھی ذہنوں میں بٹھا دیا گیا کہ حضرت عثمان کا دور خلافت بس فتنے ہی کی آماجگاہ بنا رہا، نہیں، 10 برس وہی اتحاد، وہی یگانگت، وہی سیلاب تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، بالکل اسی شان سے بات آگے بڑھ رہی تھی۔ البتہ آخری 2 سال ان سبائیوں کے پیدا کردہ فتنے کی نظر ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن حضرت علی کے تو 4.5 سال کے 4.5 پورے ہی فتنے میں رہے، اس کا الزام حضرت علی پر نہیں ہے، وہ سارا الزام بلوائیوں پر ہے، سبائیوں پر ہے، بدماشوں پر ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے بعض مورخین نے، جن میں مولانا مودودی سے بھی یہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، خلافت و ملوکیت نامی کتاب میں 80% الزام ڈال دیا حضرت عثمان پر، 20% حضرت علی پر، وہ سبائی کہیں ہے ہی نہیں، تذکرہ ہی نہیں ہوئی، جو اصل مجرم ہے۔ تاریخ کا بڑا ناقص مطالعہ، یہ تو صحیح ہے، خلافت ملوکیت میں تبدیل ہوئی ہے، اس میں کون اختلاف کرے گا؟ الزام کس پر ہے؟ عثمان پر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، علی پر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ تو ہمارے چوٹی کے صحابہ ہیں۔ اصل میں فتنہ ایسا تھا، آگ ایسی بھڑکا دی گئی، اور وہ زمانہ ایسا تھا، وہ وسائل ہی نہیں تھے، کمیونیکیشن نہیں ہے۔ فتنہ بھڑکانا بہت آسان ہوتا ہے جہاں وسائل ہی نہیں، کمیونیکیشن ہی نہیں، ویریفیکیشن کے امکانات ہی نہیں، یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ غلط کہہ رہا ہے۔ بہرحال اب جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 20 سال ہیں، وہ پورے امن، سکون، چین، کوئی اختلاف نہیں۔ البتہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یزید کو اپنے بیٹے کو نامزد کیا ہے، اب اختلاف ہوا کہ یہ موروثیت آ رہی ہے۔ ان کی بھی نیت پر ہمیں شبہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ صحابی ہیں، انہوں نے امت کی مصلحت اسی میں سمجھی کہ جب تک ایک قبیلے کی عصبیت پیچھے نہیں ہوگی، قوت پشت پناہ نہیں ہوگی، حکومت اب نہیں چل سکتی۔ کہ بارے صحابہ جا چکے، جو حضور کے تربیت دادا لوگ تھے وہ گئے، اب یہ سب کے سب جو ہے وہ نئے جو اسلام لانے والے ہیں، اب یہ وہ لوگ ہیں۔ اسلام کا وہ شورائی نظام اب چل نہیں سکتا جب تک کہ کسی طاقتور قبیلے کی جو ہے نا قوت، جسے ابن خلدون کہتا ہے عصبیہ، ایک عصبیت جب تک پیچھے نہیں ہوگی یہ نظام قائم نہیں رہے گا۔ یہ ان کی رائے تھی۔ آپ اختلاف کریں،
صحابی کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، اس کی نیت پر حملہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر جو ہے 4 افراد جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے یزید کی ولی عہدی کی بیعت نہیں کی، اور حضرت معاویہ نے بھی تشدد نہیں کیا، جبر نہیں کیا۔ 4 وہ کون تھے؟ جو ہونے چاہیے تھے وہی تھے، ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر، عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، علی کے بیٹے حسین ابن علی، زبیر کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر۔ 4 بڑی شخصیتیں، باقی سب نے بیعت ولی عہدی کر لی، انہوں نے نہیں کی۔ یہ بھی میرا سانحہ کربلا پر کتابچہ موجود ہے، وہ پڑھ لیجیے۔ لیکن جب تک 10 برس تک یہ بیعت ولی عہدی رہی ہے، حضرت معاویہ نے جبر نہیں کیا کہ ضرور کرو بیعت۔ جب حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا، اب ولی عہدی جو ہے وہ خلافت میں تبدیل ہو رہی ہے، اور گویا کہ موروثیت کا آغاز ہو رہا ہے اسلام میں۔ خلافت ایک سیڑھی نیچے آ رہی ہے، زوال پر آ رہی ہے۔ اس زوال کو روکنے کے لیے جو کھڑے ہوئے، یہ گویا کہ میں نے عرض کیا تھا، ایک ہے دین کو قائم کرنے کے لیے وہ شہادت کا سلسلہ، ایک اس خیمے کو قائم رکھنے کے لیے جو بیرونی آندھیاں چل رہی تھی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے شہادتوں کا سلسلہ، ایک یہ وہ خیمہ خود کچھ نیچے آ رہا ہے۔ اس زوال کے عمل کو روکنے کے لیے ان 4 میں اختلاف ہو گیا۔ 2 نے تو یہ کہا کہ ہے تو یہ غلط کام، لیکن اتنا غلط کام نہیں ہے کہ اس سے خون خرابہ کریں، امت کے اندر فساد بغاوت کریں، جنگ ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہے عبداللہ ابن عباس، عباس کے بیٹے عبداللہ بھی ان میں شامل، وہ بھی گن لیں، یاد کر لیں۔ اصل میں 5 تھے جبکہ ولی عہدی کی بیعت ہوئی تھی، لیکن عبد الرحمن ابن ابی بکر کا انتقال ہو گیا ان 10 سالوں کے دوران، ولی عہدی کا جو دور ہے۔ تو جب خلافت کا وقت آیا ہے یزید کے تو 4 رہ گئے، ان میں سے 2 کی رائے ہوگی کہ کام تو غلط ہے یہ جو ہوا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر فتنہ فساد خون ریزی شروع کر دیں۔ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نیت پر بھی جو حملہ کرے گا، اور اگر کوئی کہے گا کہ انہوں نے اپنا دین ایمان فروخت کیا یزید کے ہاتھوں، اس کا ایمان سلامت نہیں ہے۔ اجتہادی رائے ہے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ نیت پر حملہ نہیں کریں، یا آپ یہ کہیں بزدلی کی وجہ سے کیا، غلط، رائے کا فرق ہے۔ حسین ابن علی، عبداللہ ابن زبیر، ان 2 کی رائے ہوئی کہ نہیں، وی ہیو ٹو ریزسٹ، چاہے کچھ بھی ہو ہمیں اپنا فرض ادا کرنا، ہمارے جیتے جی یہ معاملہ غلط کیوں ہو۔ ان میں یہ اختلاف ہو گیا۔ عبداللہ ابن زبیر کی رائے یہ تھی کہ ہمیں ریزسٹنس کی موومنٹ شروع کرنی چاہیے مکے سے، حجاز سے۔ حضرت حسین کے پاس وہ کوفی کے جو مرکز بن گیا تھا کوفہ، ان بلوائیوں کا اور سبائیوں کا، اس لیے کہ حضرت علی نے اپنا دارالخلافہ کوفہ بنا لیا تھا، تو سارے وہ آپ کے جو ساتھی اس وقت بنے ہوئے تھے وہ سب کے سب وہی آباد تھے۔ انہوں نے خطوط کی بھرمار کر دی، آپ یہاں آئیے، ہم آپ سے بیعت کریں گے، اور آپ یہاں سے اپنا جو ہے جہاد شروع کیجیے۔ یہاں حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس آخری وقت تک روکتے رہے، بھتیجے وہاں مت جاؤ، ان پر اعتماد مت کرو، لیکن بہرحال وہ اپنی نیک نیتی سے گئے وہاں، ان سب نے بیعت فسخ کر دی۔ جب ابن زیاد آیا ہے وہاں، سب اس نے ذرا سا ڈنڈا چلانا شروع کیا ہے، سب کے سب بیعت توڑ کے بیٹھ گئے گھروں میں، اور وہی فوج بن کر آ گئے حضرت حسین کو شہید کرنے کے لیے۔ کیونکہ حضرت حسین نے جب یہ کہا کہ میرا راستہ چھوڑ دو، میں یزید کے پاس جا کر اپنا معاملہ طے کر لوں گا، انہوں نے کہا اگر یہ وہاں پہنچ گیا، ان کی ہوگی صلح تو شامت تو ہماری آئے گی، لہذا انہوں نے وہیں شہید کیا۔ اور وہ خیمے اس لیے جلائے کہ وہ سارے خطوط جو حضرت حسین نے پیش کیے تھے، تمہارے یہ خطوط موجود ہیں میرے پاس، تم نے مجھے بلایا، اب وہ خطوط باقی رہتے تو ان کے خلاف جو ہے فرد جرم کا ثبوت ہو جاتا۔ خیمے اس لیے جلائے تاکہ وہ جو ایویڈنس ہے وہ ڈسٹرائے۔
اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ چونکہ گئے تھے مکے، وہاں ان کی حکومت قائم ہوئی، کئی سال قائم رہی، پھر ان کی بھی شہادت ہو گئی۔ یہ شہادتیں میں تیسری کیٹیگری میں شامل کر رہا ہوں کہ خلافت کے نظام میں زوال جب آنے لگا، اس کی شورائیت کی بجائے موروثیت کا اس کی بنیاد بننے لگی، تو جو حضرات کھڑے ہوئے اس کا راستہ روکنے کے لیے، ان کی شہادت کی فہرست میں حضرت علی، حضرت حسین ابن علی، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ تو یہ ہے در حقیقت تاریخ کا ایک پورا پس منظر۔ یہ براڈ اسپیکٹرم اگر آپ کے ذہن میں موجود ہے تو بہرحال حادثہ کربلا ہو، ہم میں سے کس کے لیے وہ کوئی خوش آئند چیز ہے؟ سخت افسوسناک ہے۔ واقعہ حرہ ہے، مدینے کی بے حرمتی ہوئی ہے 3 دن تک، کون مسلمان اس پر افسوس نہیں کرے گا؟ عبداللہ ابن زبیر شہید کیے گئے، ان کی لاش لٹکی رہی ہے، اور خانہ کعبہ کے اندر جو ہے قتل ہوئے ہیں، تو کون اس کو پسند؟ یہ ساری چیزیں ہیں، حضرت عثمان کی شہادت، حضرت علی کی شہادت، حضرت طلحہ کی شہادت، حضرت زبیر کی شہادت، یہ ساری شہادتیں جو ہے یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان سے کہیں بڑھ کر میں کہوں گا کہ شہادت ان کی ہے جنہوں نے غزوہ احد میں شہادت پائی ہے، میں شاید ان سے بھی بڑھ کر ان کی ہے جو انتہائی ابتدائی دور میں حضرت یاسر اور حضرت سمیہ شہید کیے گئے۔ تو یہ تو شہادتیں ہیں، ایک بڑا چمن ہے، بڑی وسیع، یوں سمجھیے کہ شہادتوں کا ایک چمن ہے، چمنستان ہے، ہر ایک کا اپنا ایک رنگ ہے، لیکن قرآن کا فلسفہ شہادت میں نے بیان کر دیا، اور ان شہادتوں کا تاریخی پس منظر۔ اب آئیے تیسرا جو موضوع ہے میرا آج کا، جو بات میں عرض کر چکا ہوں اس کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک امت مسلمہ دوبارہ اجتماعی شہادت کا کوئی نظام دنیا میں قائم نہیں کرتی، کل کی کل مجرم ہے۔ اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ۔ فرض کفایہ، اگر تو یہ شہادت کا نظام کسی جگہ قائم ہو جائے دنیا میں تو گویا کہ پوری امت مسلمہ کی طرف سے فرض کفایہ ادا ہو جائے گا، اور اگر کہیں نہیں ہو رہا تو پوری امت مجرم ہے۔ فرض کفایہ اسی کو کہتے ہیں نا، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، کچھ مسلمانوں نے پڑھ لی سب کی طرف سے ادا، کسی نے نہیں پڑھی مسلمان کی نماز جنازہ، پوری آبادی جو ہے وہ گناہگار ہے، مجرم ہے۔ جب تک دنیا کے کسی خطے میں وہ اسلام کا نظام خلافت علی منہاج النبوہ بالفعل قائم ہو کر دنیا کے سامنے شہادت نہیں دی جاتی، یہ ہے دین اللہ کا، یہ ہے نظام محمد رسول اللہ کا لایا ہوا، اس وقت تک پوری امت ایک ایک فرد امت کا مجرم ہے، سوائے ان کے کہ جو اپنی حد تک، امکانی حد تک تن من دھن اس کے لیے وقف کر کے جد و جہد کر رہے ہو اجتماعی شکل میں، وہ کفارے کے طور پر کہہ سکتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے، پروردگار میں نے تو اپنی زندگی سے جائیداد نہیں بنائی، میں نے اپنی کوششوں سے، محنت سے جو بھی صلاحیتیں تو نے دی تھی، میں نے اپنے لیے دنیا نہیں بنائی، دنیا نہیں کمائی، میں نے تیرے دین کے لیے لگا دیا، نتیجہ نکلنا وہ تو انسان کے اختیار میں نہیں۔ اب اس کے لیے جو دعوتی مرحلہ ہے سب سے پہلا، اس مرحلے کا آلہ ہے قرآن حکیم۔ حضور کے 2 جہاد ہوئے دین کے قائم کرنے کے لیے، ایک جہاد مکے میں ہوا، جہاد بالقرآن، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، سورہ فرقان کی آیت ہے، اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کیجئے، قرآن کی دعوت، قرآن کی تبلیغ، قرآن کا فکر، قرآن کا فلسفہ، قرآن کا علم، قرآن کی حکمت، قرآن کے احکام لوگوں تک پہنچانا، تذکیر قرآن سے، تبشیر قرآن سے، انذار قرآن سے، ایمان قرآن سے، تزکیہ قرآن سے۔ حضور کا عمل یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہی تو 4 مرتبہ قرآن میں آیا۔ پہلا مرحلہ یہ ہے، قرآن کی دعوت، قرآن کے علم کو عام کرو، قرآن کے فہم کو عام کرو، قرآن کے فلسفے کو عام کرو، قرآن نے جو ہدایت دی ہے اجتماعی سطح پر اس کو سمجھو اور سمجھاؤ، اس نے جو بھی سیاسی نظام دیا ہے اس کو سمجھو اور سمجھاؤ، جو معاشی تعلیمات دی ہیں ان کو سمجھو اور سمجھاؤ، جو سماجی احکام دیے ہیں ان کو سمجھو اور سمجھاؤ۔ یہ دعوت، انذار، تبشیر، تذکیر، تعلیم، سب کا مرکز و محور قرآن، یہ ہے جہاد بالقرآن۔ اس پر بھی میری ایک کتاب موجود ہے، کتابچے ہیں، جہاد بالقرآن کے 5 محاذ۔
جہاد بالقرآن پہلا کام یہ ہے۔ حضور کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یتلو علیہم آیاتہ، ایمان بھی تھا تو قرآن سے تھا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، تزکیہ بھی تھا تو قرآن سے تھا۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت بھی آ گئی ہے، سینوں کے اندر جو روگ ہے ان کی شفا آ گئی ہے، اور یہ قرآن ہے۔ وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کے لیے ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ اس قرآن کے علم کو پھیلانا، اس کی دعوت کو عام کرنا، اس کی حکمت کو سمجھنا سمجھانا، اس کے فلسفے کو سمجھنا سمجھانا، قرآن نے علم نفسیات کون سا دیا ہے، قرآن نے علم معاشیات کون سا دیا ہے، قرآن نے علم سیاسیات کون سا دیا ہے، ان تمام چیزوں کو قرآن سے حاصل کرنا۔ اور اسی لیے میں نے آپ کو حدیث سنائی، حضرت عثمان اس کے راوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ لنک ہے، کیونکہ قرآن مجید کو جو صحابہ ہر ہفتے میں ختم کرتے تھے تہجد میں، ایک منزل روزانہ رات کو پڑھ کر، ان میں سر فہرست حضرت عثمان بن عفان ہے، اور قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، اور فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، وہاں آپ کے خون کا قطرے موجود ہے۔ تم میں سے بہترین وہ ہے، حضور فرماتے ہیں، جو قرآن پڑھیں اور پڑھائیں، قرآن سمجھیں اور سمجھائیں، قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ سیکھو گے تو سکھاؤ گے، پڑھو گے تو پڑھاؤ گے، سمجھو گے تو سمجھاؤ گے۔ اب سمجھنے کے لیول سے کوئی فلسفی اپنے فلسفے کی سطح پر سمجھتا ہے، کوئی معاشیات کا باہر اپنی معاشیات کے اعتبار سے سمجھتا ہے، کوئی سیاسیات اور عمرانیات کا ماہر اپنی اس سطح سے قرآن مجید کو سمجھے گا۔ قرآن مجید میں تو جیسے کہ امام شافعی کا شعر ہے بہت مشہور، جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، کل علم قرآن میں موجود ہے لیکن لوگوں کی عقلیں جو ہے اس سے قاصر رہ جاتی ہیں، پیچھے رہ جاتی ہیں، حاصل نہیں کر پاتی، ورنہ علم تو پورا موجود ہے۔ جب قرآن کا دعویٰ ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت، فلسفی بھی اسی میں شامل ہے، فلسفیوں کے لیے ہدایت ہے، تعلیم یافتہ لوگ بھی اسی میں شامل ہیں، ان کے لیے بھی ہدایت ہے، عام انسان بھی شامل ہے، ان کے لیے بھی ہدایت ہے۔ اب باقی کے مراحل میں تفصیل سے نہیں جاؤں گا اس وقت۔ جو لوگ اس قرآن سے ایمان حاصل کر کے پھر وہ اپنی زبانی اور عملی شہادت اپنی زندگیوں میں دے دے، انفرادی زندگیوں، وہ جمع ہو کر طاقت بنے، پھر جہاد بالسیف کرے۔ دو ہی جہاد ہے، جہاد بالقرآن، جہاد بالسیف۔ مدینے میں جہاد بالسیف ہوا، مکے میں جہاد بالقرآن ہوا۔ اس کی شرائط اگر پوری ہو 12 نسخہ، تو پھر میری پوری کتاب منہج انقلاب نبوی اس موضوع پر ہے، اس کے مراحل کیا کیا ہے، ہر مرحلے کی کیا شرائط ہے، اس پر پہلے گفتگو بھی ہوئی ہے۔ اس وقت میں خاص طور پر قرآن مجید کے ذریعے سے اس دعوت کے ضمن میں کچھ عرض کروں گا۔ میں نے 2 مقامات سے آیات آپ کو سنائی ہیں، اس پہلو سے خاص طور پر سورہ رحمان، چونکہ وہی قافیہ جو ہے وہ وہی ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، آیتیں 4 جملے 3، پہلی 2 آیتوں سے جملہ ایک بنتا ہے، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کا علم دیا ہے، قرآن سکھایا ہے، خلق الانسان، اس نے انسان کو تخلیق فرمایا ہے، علمہ البیان، اسے قوت بیان عطا کی ہے، نطق گویائی۔ اس میں ایک نقطہ تو یہ نوٹ کیجئے، 4 آیتیں کیوں بنائی؟ حالانکہ 3 جملے ہیں، 3 آیتیں ہو سکتی تھی، تاکہ علیحدہ علیحدہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے۔ 4 چیزیں ہیں جو چوٹی کی بیان کی جا رہی ہیں یہاں۔ اللہ کے ناموں میں محبوب ترین نام رحمان ہے، اس لیے کہ رحمت کا مادہ ہے اور فعلان کے وزن پر ہے، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر رحمت خداوندی کا وہ لفظ رحمان میں ظاہر ہوتا ہے۔ غضبان، عطشان، جوعان، اس وزن پر آتا ہے، نہایت بھوک سے مرا جا رہا ہو تو شخص کہے گا انا جوعان، پیاس سے مرا جا رہا ہے تو انا عطشان، نہایت غضبناک ہے، آگ بگولا ہے تو غضبان۔ رحمان، جس کی رحمت
ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے ماریں گے۔ اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا حسین اور ہمارے لیے سب سے اہم